السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ قابل احترام حضرات و خواتین، محترم ناظرین اور ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو عمر آباد کی مسجد ہدیٰ میں جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس اور بیٹھک کو قبول فرمائے، خلوص اور للہیت کے ساتھ زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھانے کی اللہ توفیق بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات ہم معلوم کرتے آ رہے ہیں، جس کا ایک اہم مرحلہ دشمنان اسلام کی سازشیں اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے سلسلے میں۔ ابو طالب سے شکایت کی، ابو طالب کو دھمکی دینے لگے، کبھی انہوں نے اللہ کے نبی پر جھوٹے جھوٹے الزامات انہوں نے لگائے، اور وہیں پر اللہ کے نبی کا، مسلمانوں کا، دین اسلام کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ کبھی اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو وہ پریشان کرنے لگے، جب بھی اللہ کے نبی قرآن مجید کی تلاوت کرتے، تلاوت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے، تو کبھی خدمت رسول میں حاضر ہو کر انسانی طاقت سے بڑھ کر چیزوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تو کبھی سودے بازی پہ اتر آتے، کمپرومائز کرنے پہ اتر آتے، تو کبھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سوالات کیے، جیسا کہ ہم نے آخر میں کہا تھا کہ قریش نے دو اشخاص کا انتخاب کیا اور دونوں کو انہوں نے مدینہ بھیجا۔ ان میں سے ایک نضر بن حارث، جو اسلام کا جانی دشمن، جو قدم قدم پر مسلمانوں کو تکلیف دینے والا، اس کی پہچان یہ تھی نضر بن حارث کی کہ مکے کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا کرتا اور وہاں موجود لوگوں سے تاریخی معلومات حاصل کرتا، اور جیسے اللہ کے نبی آیات کریمہ کی روشنی میں گزری ہوئی قوموں کی تاریخ بیان کرتے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح کی تاریخ آپ بیان کرتے، آپ مجلس سے اٹھ کے جاتے تو یہ لوگوں کو جمع کرتا اور بٹھاتا اور کہتا کہ جیسے محمد قصے اور کہانیاں سنایا کرتے ہیں، ویسے میں بھی قصے اور کہانیاں سناتا ہوں، بیٹھو۔ تو قصہ گوئی میں، قصہ سنانے میں نضر بن حارث کی ایک پہچان تھی۔ تو نضر بن حارث کا انتخاب مشرکین مکہ نے کیا اور کہا جاؤ مدینہ، اور مدینے میں یہودی بستے ہیں، اور مشرکین کو معلوم تھا کہ یہودیوں کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے، لہٰذا یہودیوں سے کچھ سوالات معلوم کر کے آؤ۔ اگر یہ سوالات ہم محمد کے سامنے رکھیں اور یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں تو سب محمد کی بے بسی کو مان لیں گے، اور محمد کی بے بسی کو لوگ جان لیں گے، اب اس کے بعد شاید لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ تو دو اشخاص کا مشرکین مکہ نے انتخاب کیا، ایک نضر بن حارث اور دوسرا عقبہ۔ ان دو مشرکین کا انہوں نے انتخاب کیا اور کہا کہ جائیں اور مدینہ میں موجود یہودیوں سے
کچھ سوالات معلوم کر کے آئیں۔ یہ دونوں جاتے ہیں، نضر بن حارث اور عقبہ، اور یہودیوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہودی 3 سوالات ان 2 مشرکین کے پاس پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس یہ 3 سوالات کرنا، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو 3 سوالات لے کر آتے ہیں مکہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 3 سوالات کرتے ہیں۔ سارے مشرکین وہاں موجود رہتے ہیں، صحابہ بھی رہتے ہیں۔ تو 3 سوالات انہوں نے جو کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اسراء اور سورہ کہف میں، سورہ اسراء میں 1 سوال کا جواب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور سورہ کہف میں 2 سوالات کا جواب دیتا ہے۔ وہ 3 سوالات کیا ہیں؟ غور سے سنیے۔ پہلا سوال تھا روح کے بارے میں۔ ہر انسان کی ایک روح ہوتی ہے نا، نظر آتی ہے کہ ہمیں روح، آپ کے پاس بھی جان ہے، ہم سب کے پاس جان ہے، جب تک جان ہے یہ زندگی باقی ہے۔ جیسے یہ جان پرواز کر جائے تو گویا کہ یہاں زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعدیر ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ اللہ ہم سب کو باقی رکھے، آمین۔ تو یہ روح جسے ہم جان کہتے ہیں، تو ان مشرکین نے جو سوالات یہودیوں نے ان نضر بن حارث اور عقبہ کے حوالے کیا، آ کر پوچھنے لگے، بتائیے محمد روح کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کچھ انٹروڈکشن دیجئے روح کے بارے میں۔ اللہ کے نبی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کی زبان سے نکلنے والا کوئی بھی کلمہ جسے آپ شریعت کی روشنی میں کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کبھی خواہشات نفس کی بنیاد پر آپ نے کبھی کوئی بات کہی نہیں۔ جب وحی نازل ہوتی، اس وحی کی روشنی میں آپ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کا انتظار کرنے لگے۔ وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی پر، سورہ اسراء کی آیت کریمہ جس کی تلاوت میں نے شروع میں فرمائی، کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو جواب دے دیجئے گا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اس روح کا تعلق میرے رب کے معاملے میں سے ہے، اور اللہ نے اس روح کا علم تمہیں عطا نہیں کیا یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی عقل ناقص ہے، انسان کا علم ناقص ہے، انسان کی سوچ ناقص ہے، انسان کا ذہن ناقص ہے۔ اللہ نے دیکھو دوستو پورا علم ہمیں عطا نہ کیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آج دنیا کو اپنی ترقی پہ ناز ہے، سائنس کو اپنی ترقی پہ ناز ہے، دنیا کو اپنے عروج پہ ناز ہے، یہ کس قدر ترقی پہ کیوں نہ پہنچ جائے، واللہ قیامت تک کوئی ایسی تحقیق نہ ہوگی جو یہ پیش کر سکے روح کی ایسی شکل ہوتی ہے، روح کا ایسا رنگ ہوا کرتا ہے، روح کی ایسی حقیقت اور ماہیت ہوا کرتی ہے، اللہ کی قسم کوئی بتا ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے صاف طور پہ فرما دیا، یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے کہا جو تمہیں علم دیا گیا ہے نا وہ بہت تھوڑا سا علم ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے، کشتی پہ سوار ہیں اور ایک چڑیا کشتی کے دہانے پر آ کے بیٹھتی ہے، کشتی کے ایک تختے پر آ کے بیٹھتی ہے اور وہاں سے اپنی چونچ مار کے سمندر کا پانی لینے کی کوشش کرتی ہے اور کسی طرح اس کو کامیابی مل جاتی ہے اور تھوڑا سا قطرہ اس نے منہ میں لیا اور وہاں سے پرواز کر جاتی ہے چڑیا۔ اس واقعے کو حضرت خضر نے بھی دیکھا اور موسیٰ نے بھی دیکھا۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائیے آپ ہی اللہ کا علم، اس کی وسعت، اس کی گہرائی کتنی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر نے کہا اللہ کا علم یہ سمندر ہے اور پوری انسانیت کو جو علم ملا ہے اس چڑیا کی چونچ میں جو پانی کا قطرہ تھا یہی انسانیت کا علم ہے۔ رہتی دنیا تک
قیامت تک آج کتنے علوم سے ہم سرشار ہیں. انسان کچھ ڈگری حاصل کر لیتا ہے, کچھ جان لیتا ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے, دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے. علم سے انسان کو غرور ہرگز آنا نہیں چاہیے دوستو. جس علم سے آپ کو غرور پیدا ہو وہ علم نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے, اپنے علم پر نظر ثانی کیجئے. صاحب علم کی پہچان عاجزی ہے, صاحب علم کی پہچان انکساری ہے. یاد رکھیے گا. یہاں پر دیکھیے حضرت خضر نے کیا فرمایا, یہ پوری انسانیت جب سے یہ کائنات قائم ہوئی ہے اور جب تک یہ کائنات باقی رہے گی, کتنا علم, سبحان اللہ, پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھنے والے تھک جاتے ہیں, پھر بھی علم کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. کوئی انسان دعویٰ کر نہیں سکتا کہ دنیا میں جتنے علوم ہیں, خواہ وہ دین سے تعلق رکھتے ہو, دنیا سے تعلق رکھتے ہو, میں سب جانتا ہوں, ہر فن مولا ہوں, واللہ جو ہے یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے. پھر بھی وہ علم کتنا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ میں موجود قطرہ. کوئی حیثیت ہے دوستو؟ سمندر کا پانی کہاں, اس چڑیا کی چونچ میں قطرہ کہاں. کوئی کمپیئر ہی نہیں کر سکتا ہے دونوں کے درمیان. وہی حال ہمارے علم کا ہے. اللہ نے اسی کو کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. جو تمہیں علم دیا گیا ہے نا وہ بہت معمولی برائے نام علم ہے, لیکن جستجو ہونی چاہیے, حاصل کریں. اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہماری حاضری ہوتی ہے. اس کو باقی رکھیں دوستو, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ ہر درس میں. آپ جیسا کہ ہر درس میں کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات ملتی ہے نا, ویسے ہی باذن اللہ. تو ان مشرکین نے اللہ کے نبی سے پوچھا روح کے بارے میں بتائیے. اللہ نے آیت نازل کر دی, روح کا علم تمہیں نہیں دیا گیا, تمہاری جو ہے کم علمی کو بتانے کے لیے اللہ نے روح کا علم نہیں دیا. ہے اس کا علم صرف اللہ کو. آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا آپ, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. اللہ کی مخلوقات کبھی اللہ کے علم کا ذرہ برابر بھی احاطہ کر نہیں سکتے. ہم اللہ کا علم اتنا کشادہ ہے دوستو. بہرحال یہ روح کے بارے میں پہلا سوال تھا. اور دوسرا سوال جو مشرکین نے کیا, اللہ کے نبی کی بے بسی کو نعوذ باللہ ثابت کرنے کے لیے یہودیوں سے رابطہ کیا. دیکھیے دوستو, انسان کتنا مکار ہوتا ہے. جب راہ حق سے لوگوں کو روکنے پہ آ جائے تو ساری حدیں وہ پار کر لیتا ہے. تو کیا ضرورت تھی مکہ سے مدینہ لوگوں کو بھیجنے کی؟ بس کسی بھی طرح سے محمد اور آپ کا دین جو ہے لوگ جو ہے اسے قبول نہ کریں. تو دوسرا جو سوال کیا, اصحاب کہف کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, یہ غار والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے سورت ہی نازل کر دی, سورہ کہف. سورہ کہف کا بڑا حصہ ان غار والوں کے بارے میں. مختصر کیا ہے, ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے لوگوں کو شرک پہ مجبور کیا. اس کی قوم میں اللہ کے چند نوجوان بندے تھے جن کا اللہ پہ ایمان تھا. اور مفسرین نے کہا سورہ کہف کی آیات کریمہ کی روشنی میں ان نوجوانوں کا اللہ پہ ایمان تھا اور دین عیسائی پر وہ قائم تھے, عیسائیت پہ وہ قائم تھے. اور عیسائیت اس دور میں اصلی شکل میں یہ دین باقی تھا. بعد میں نہ تحریف ہوئی, بعد میں نا اس دین میں لوگوں نے جو ہے تحریف کر ڈالی, ورنہ یہ بھی تو دین برحق ہے, دین عیسائی بھی دین برحق ہے, لیکن اب اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. تو یہ لوگ توحید پہ قائم تھے. اور ایک کے بعد دیگرے بادشاہ نے وارننگ دی ان لوگوں کو, لیکن ماننے تیار نہیں. اب جب دیکھا ان نوجوانوں نے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, یہ چند نوجوان تھے جن کا اپنے رب پہ ایمان تھا, اور جیسے جیسے ایمان میں مضبوطی آئی اللہ نے ہدایت کے دروازے ویسے ان کے حق میں کھول دیے. اس کے بعد کیا کیا؟ ہجرت کی انہوں نے. اسی کو نا ہجرت کہتے ہیں.
اپنے دین کو بچانے کی خاطر جہاں آپ کا دین خطرے میں پڑ جائے, دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے, یاد رکھیں اس مقام سے ہجرت کریں اور ایسے مقام کی جانب جائیں جہاں آپ اپنے دین کو بچا سکیں. آپ یہی کیا ان نوجوانوں نے. اللہ نے ان کے دل میں الہام ڈالا. نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ جو باتیں ڈالتے ہیں اسے الہام کہتے ہیں, اور پیغمبروں کے پاس اللہ جو میسج ڈالتے ہیں اسے وہی کہتے ہیں ہم. تو یہاں پر اللہ نے ان نوجوان کے دلوں میں الہام ڈالا کہ چلے جائیں یہاں سے. تو بستی سے آگے نکلتے ہیں اور بستی کی حدیں جب پار کرتے ہیں وہاں ایک غار نظر آتا ہے. بہت کشادہ غار تھا. غار تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, غار کیا کہتے ہیں اسے, کیا ہے, کگئی بولتے ہیں شاید نا, ہاں کگئی. تو غار جو بہت کشادہ تھا وہاں جا کے جو ہے آباد ہوئی. کتنے سال تھے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ تقریباً 300 سال کے آس پاس یہ وہاں جا کے سوئے رہے اور کروٹیں بدلتے رہے, کبھی دائیں جانب کبھی. 300 سال کے آس پاس کی مدت یہ سوئے رہے, زمانہ بدل گیا. تو یہ پورا واقعہ اللہ نے وہاں بیان کیا. کتنی تعداد میں تھے اس میں بھی اللہ نے قرآن میں خود بیان کیا. کہتے ہیں کہ یہ 3 تھے اور چوتھا جو ہے ان کا کتا تھا. 4 تھے یا 5 تھے, یہ 6 تھے اور ان میں کا 7واں جو کتا ہے. پوری تفصیل اللہ نے اس میں بیان کی ہے. بہرحال تعداد صراحت کے ساتھ وارد نہیں. اور زمانہ کون سا تھا؟ کہا نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے تقریباً 250 سال کے بعد کا ان کا زمانہ ہے. 250 عیسوی کے آس پاس, اور بعض جو ہے مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے 400 سال کے آس پاس ہے کہ نہیں. تو 250 اگر مان لیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے 250 سال کے بعد ان لوگوں کا زمانہ نظر آتا ہے. اور یہ جو غار موجود تھا, بعض مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ ترکی کے علاقے میں گویا کہ یہ غار موجود تھا, اور بعض مفسرین نے روم کا علاقہ بتایا ہے. بہرحال جس بادشاہ نے, جو ظالم تھا, جس نے شرک پہ مجبور کیا, اس کا نام تھا دقیوس یا دقیانوس نامی بادشاہ نے ان لوگوں کو شرک کرنے پہ مجبور کیا. یہ تفصیلات اللہ نے سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں ذکر کر دی. اس کے بعد دیکھیے آپ, اس کے بعد تیسرا جو سوال کیا انہوں نے, ذوالقرنین کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ذوالقرنین نامی ایک بادشاہ گزرے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ اللہ کے نبی انتظار کرنے لگے تو سورہ کہف کی آخری آیات کریمہ نازل ہوئی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. اللہ تعالیٰ نبی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ان دونوں کے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد جس واقعے کی اللہ سورہ کہف میں شروعات کرتے ہیں وہ یہی ذوالقرنین کا واقعہ ہے. یاد رکھیے گا دوستو, سورہ کہف میں اللہ نے 3 اہم قصوں کو بیان کیا. پہلا قصہ یہ اصحاب کہف کا ہے, دوسرا قصہ نبی موسیٰ اور خضر کا ہے, اور تیسرا قصہ جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ذوالقرنین کا قصہ ہے. یہ ذوالقرنین کون تھے؟ ایک عظیم بادشاہ تھے. وہ اللہ پر ایمان لانے والے انصاف پسند بادشاہ تھے. غور سے سنیے گا, اس بادشاہ کے بارے میں چند اہم باتیں ان آیات کریمہ کی روشنی میں. قرنین کے معنی 2 سینگ والے, 2 سینگ والے بادشاہ. کیوں کہا گیا؟ ان کا لقب تھا یہ. دراصل اتنے عظیم بادشاہ تھے یہ, سبحان اللہ, مشرق پر بھی ان کی حکومت تھی اور مغرب پر بھی ان کی حکومت تھی. یہ مشرق و مغرب کو 2 سینگوں سے تعبیر کیا گیا. اتنی عظیم سلطنت تھی ان کی. ہوا کیا؟ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں اپنے مقام سے نکلے, سب سے پہلے مغرب کی طرف انہوں نے مطلب جو ہے رخ کیا. مغرب کی طرف آگے بڑھتے گئے, علاقوں کو فتح کرتے گئے اور مغرب کی اس حد کو پہنچے جہاں کے بعد کوئی جو ہے آبادی نہ تھی, جہاں کے بعد کوئی علاقہ نہ تھا. مغرب کی سب سے آخری حد کو پہنچے. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مغرب کی جس حد کو یہ پہنچے وہاں پر سمندر کے پاس بالکل گدلا پانی تھا, آخری ساحل کے پاس, کنارے, سمندر کے کنارے, اور بالکل کیچڑ کا علاقہ تھا. اور اس کیچڑ کے علاقے میں قوم رہتی تھی جس قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ قوم بڑی نافرمان قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں الہام کیا. یا تو یہ پورا واقعہ اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں, چاہے تو آپ سورہ کہف پڑھ کے دیکھ لیجئے آخری آیت کریمہ. اللہ نے اس بادشاہ کے دل میں الہام کیا یا تو اس مغرب میں رہنے والے آخری حد ایسا لگتا تھا
کہ مغرب میں نہ سورج ڈوبتا ہے سورج غروب ہوتا ہے. جب سورج غروب ہوتا تھا ایسا منظر تھا گویا کہ وہ سورج کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے. یہ منظر تھا. اسی کیچڑ کے پاس ایک قوم آباد تھی جو بڑی نافرمان قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں الہام کیا اب کیا کریں آپ. ان کے ساتھ چاہیں تو آپ نرمی کا معاملہ کریں, بہتر معاملہ کریں, یا تو ان کے ساتھ آپ جو ہے سزا جو ان کو سزا دیں یا ان کو تکلیف دیں. بڑے انصاف تھے نا, یہ سب کے ساتھ بہتر سلوک بھی نہیں کیا اور سب کو سزا بھی نہیں دی انہوں نے, بلکہ جو اچھے تھے جنہوں نے توبہ کی, جنہوں نے صحیح راستہ اپنایا, جو مشرک تھے وہ جو ان میں سے اسلام قبول کیے ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا, جو اپنی سرکشی پر نافرمانی پر ڈٹے رہے اڑے رہے ان کو انہوں نے تکلیف دی, سزا دی. وہاں سے فارغ ہو کر مشرق کی طرف آگے بڑھے. مغرب سے فارغ ہوئے مشرق کی طرف آگے بڑھے. مشرق کے علاقوں کو فتح کرتے گئے, پھر مشرق کی آخری حد کو پہنچ گئے. پھر وہاں سے نکل کر یہ شمال کی جانب آگے بڑھے, اور شمال کی طرف جب آگے بڑھے انہوں نے ایک ایسے علاقے کو پایا, ایک ایسی قوم کو پایا جو قوم صرف اپنی زبان جانتی تھی, اپنی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں جانتی تھی. اور یہاں قابل ذکر بات جو اللہ نے سورہ کہف میں ذکر کی ہے, کہا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں فاصلے کے ساتھ 2 پہاڑ تھے, فاصلے کے ساتھ 2 پہاڑ تھے. اس قوم والوں نے اس نیک بادشاہ کو دیکھ کر ایک شکایت کی, کہا اے بادشاہ آپ ہم پر رحم کیجئے, آپ ہمارے لیے کچھ انتظام کر دیجئے, مدد کر دیجئے. پوچھا بادشاہ ذوالقرنین نے کیا مسئلہ ہے, تو ان لوگوں نے کہا اے بادشاہ یہاں جو 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا, اس پہاڑ کے اس پار اس دامن میں اس پیچھے ایک قوم بستی ہے جسے یاجوج ماجوج کہتے ہیں. وہ قوم ہمیشہ ہمارے پاس آتی ہے اور ہمیں تنگ کرتی ہے, ہمیں بہت پریشان کر کے رکھتی ہے وہ قوم, آپ اس قوم کے ساتھ کچھ معاملہ کیجئے نا. تو یہ ذوالقرنین بادشاہ کیا کرتے ہیں, اس 2 پہاڑ کے درمیان جو اصل راستہ تھا جہاں سے وہ قوم آیا کرتی تھی یاجوج ماجوج کی, زبردست جو ہے لوہے کی چادریں بچھاتے ہیں, بڑی مضبوط دیوار قائم کرتے ہیں. اور اس دیوار میں مضبوطی لانے کے لیے اللہ نے کہا آتونی زبر الحدید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک طرف لوہے کی چادریں انہوں نے بچھا دی بڑی اونچی اونچی, اور مزید دیوار مضبوط رہنے کے لیے لوہے پگھلا کے ڈال دیے. جب لوہا پگھلا کے ڈالیں گے دیواریں مضبوطی آتی ہے, بڑی مضبوط دیوار قائم کی. یہاں تک مفسرین نے سبحان اللہ اس دیوار کے بارے میں جو ہے نقشہ کھینچا ہے. وہ جو دیوار بنانے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے کہا اس کے بعد یہ دیوار پہ چڑھ نہیں سکیں گے, اتنی مضبوط دیوار بنائی. کب چڑھیں گے, جب میرے رب کا حکم آئے گا. کب آئے گا, قیامت کے قریب آئے گا انشاءاللہ. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج کا اس دیوار سے نکلنا ہے اور دنیا میں فساد کو مچانا ہے. اور یاجوج ماجوج کی قوم سبحان اللہ, دیکھیے نبی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ کب نازل ہوں گے, جب دجال کا فتنہ ہر طرف عام ہو چکا ہوگا, یاجوج ماجوج نکل کر ہر طرف خون ریزی قتل و غارت گری کر رہے ہوں گے. مہدی علیہ السلام بھی اس موقع پہ موجود ہوں گے. اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, دجال کا خاتمہ کریں گے. کہاں خاتمہ کریں گے, اس فلسطین کی سرزمین کے حق میں دعا کیجئے گا اللہ اس سرزمین کی حفاظت فرمائے, مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے, وہاں کے مظلوم مسلمانوں پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے, ظالم قوم کے ظلم و بربریت سے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے, انہیں امن والی زندگی نصیب فرمائے. بڑی مقدس سرزمین ہے جس سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم فرمائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلسطین میں مسجد اقصی کے پاس جو باب لد ہے, لد نامی دروازہ ہے, اس دروازے کے پاس جب دجال پہنچے گا اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ فرمائیں گے. اور یاجوج ماجوج کہاں ختم ہوں گے, یہی سرزمین فلسطین میں ختم ہوں گے انشاءاللہ. یاجوج صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جب ہر طرف یہ فتنہ جو ہے مچا دیں گے, قتل و غارت گری عام کر دیں گے, یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ کہاں پہنچائیں گے, سرزمین فلسطین پہنچائیں گے. سرزمین فلسطین کی طرف چل پڑیں گے اور وہاں پر جبل خمر کے پاس
پہاڑ کا نام ہے یہ جو فلسطین میں موجود ہے، اس خمر نامی پہاڑ کے پاس پہنچیں گے اور وہاں پہنچ کر صحیح مسلم کی حدیث ہے یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے زمین والوں پر فساد تو مچا دیا، جو زمین پہ باقی ہیں سب پر ہم نے فساد اور فتنہ بپا کر دیا، اب آسمان میں جو موجود ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ہوئے یاجوج ماجوج تیر نکالیں گے اور آسمان پہ تیر برسائیں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جیسے یہ تیر آسمان پہ پھینکیں گے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، وہ تیر بالکل سرخ اور لال ہو جائیں گے اور پلٹ کے آ کے خود ان یاجوج ماجوج پہ پڑیں گے جس سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو یاجوج ماجوج ذوالقرنین سے اس کا تعلق ہے، ایسی مضبوط دیوار بنائی ہے ذوالقرنین نے، الحمدللہ آج تک محفوظ ہے، اسی لیے لوگ ابھی نکل نہیں پائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نشانیاں ظاہر کر دیں گے، دوستو اللہ سے دعا کیجئے گا، چھوٹی نشانیاں تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں، صرف بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ ہیں کہ اپنی غفلت کی زندگی میں مست اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ یہاں پر دیکھیے، اب آئیے ذوالقرنین کون تھے؟ یہ ان کا لقب تھا۔ علماء نے کہا اپنی تفسیر کی کتابوں میں اسرائیلی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ذوالقرنین بادشاہ کا نام خوروس تھا، خا واو را واو سین، خوروس عربی میں، اور انگریزی میں اس کا نام سائرس، سائرس نامی بادشاہ یا خوروس، انگریزی کتابوں میں سائرس پڑھیں گے آپ، اور اردو عربی کتابوں میں اس بادشاہ کا نام لکھ کر ہے خوروس نامی بادشاہ، جو ذوالقرنین سے ملقب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا زمانہ کب کا ہے یہ بھی سن لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے تقریباً 550 سال پہلے کا زمانہ تھا ان کا، عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے کا زمانہ تھا ان کا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے ایک زبردست تہلکہ، ایک زبردست جو ہے فساد مچا تھا۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے شروع میں اس فساد کی طرف اشارہ کیا۔ بخت نصر نامی ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، اس نے لاکھوں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیے۔ اس موقع پر بخت نصر کے زمانے کے بعد ذوالقرنین کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ذوالقرنین نے ان یہودیوں کو فلسطین میں آ کے آباد کیا تھا، الحمدللہ مسجد اقصیٰ کو ان کے حوالے کیا تھا۔ ذوالقرنین یہی وہ بادشاہ ہیں جو یہودیوں پر جو کچھ ظلم ڈھائے گئے ان سب کو ختم کر کے ان کو امن عطا فرماتے ہیں، سکون عطا فرماتے ہیں اور فلسطین میں آباد کرواتے ہیں اور ان کو جو ہے مسجد اقصیٰ کی چابیاں حوالے کرتے ہیں۔ 550 سال پہلے کا زمانہ تھا یہ، اور جس مقام پر یہ دیوار قائم ہے، زبردست اختلاف علماء کے درمیان، یہ مقام کہاں موجود ہے؟ مختلف علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ ایک راجح قول کے مطابق جسے کئی علماء نے ذکر کیا، یہ مقام کہاں ہے جہاں پر دو پہاڑوں کے درمیان ذوالقرنین جو دیوار بنائی تھی، کہا کہ قفقاز کا ایک علاقے کا نام ہے قفقاز۔ اس قفقاز نامی علاقے میں ایک داغستان نامی ایک آبادی ہے، ایک شہر ہے۔ اس داغستان نامی آبادی میں دو مقام کا نام ہے، ایک کا نام دربند ہے اور ایک کا نام داریال ہے۔ داریال اور دربند کے علاقے میں گویا کہ یہ دیوار موجود ہے، اور اس دیوار کی لمبائی اور اونچائی کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ 20 پر 9 فٹ اس کی اونچائی ہے اور 10 فٹ یہ چوڑی ہے، اور 50 جو ہے میل اس کی لمبائی ہے، 50 میل اس کی لمبائی ہے، اور اونچائی 20 پر 9 فٹ ہے، اور جو چوڑی ہے تقریباً 10 فٹ یہ چوڑی دیوار ہے۔ یہ سب جو کچھ تاریخی معلومات ہیں دوستو جو ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کے حوالے کر دیں۔ بہرحال یہ جو تیسرا سوال کیا ان مشرکین نے یہودیوں سے رابطہ کر کے ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، اللہ نے پوری تفصیل وہاں پر بیان کر دی۔ تو 3 سوالات کیا تھے؟ روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہاں پر بھی ناکام ہو گئے، اپنی ہار نہ مانی۔ پھر انہوں نے ایک اور راستہ سوچا، مشرکین نے اللہ کے نبی کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے۔ کہا ہر انسان لالچ میں بڑا کمزور ہوتا ہے، آپ اپنے ایمان پہ مضبوط صحیح، آپ اپنے دین پہ مضبوط صحیح، لیکن اگر آپ کو مال کا سہارا دیا جائے، دولت کا نشہ دکھایا جائے، کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں دنیا کے چند درہم و دینار کی خاطر۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں ارتداد کا فتنہ، اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، محبت کے جال میں ایسے پھنس جاتے ہیں،
اس محبت کو قربان کرنا گوارا نہیں، اپنے ایمان کو قربان کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے غریب بندے ہیں جن کے پیچھے عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں، ان کو جب دولت کا نشہ دکھاتے ہیں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں عقیدے میں کمزوری کی وجہ سے، اور عیسائیت کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوستو یہاں پر دیکھیے، یہ سوچ مشرکانہ سوچ ہے، لالچ کے ذریعے کسی کے دین کو بدلا جا سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں دو احباب کو بھیجا، ایک ہے ولید بن مغیرہ اور ایک کا نام ہے عتبہ۔ یہ دونوں حاضر ہوئے، دو الگ الگ واقعات دیکھیے۔ پہلے یہ دونوں حاضر ہوئے، اللہ نے سورہ دہر سورہ انسان 20 پر 90 پارے میں اس واقعے کو نقل کیا۔ کہا اللہ نے فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، اے نبی اپنے پروردگار کے فیصلے کی خاطر آپ صبر کیجئے، اور ان میں سے جو گنہگار ہے، جو ناشکرا ہے، آپ اس کی بات نہ مانیے۔ یہ گنہگار اور ناشکرا کون ہے؟ اہل علم نے کہا یہ ولید بن مغیرہ اور عتبہ ہیں، یہ دونوں آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس۔ ولید بن مغیرہ نے کہا اے نبی ایسا لگتا ہے کہ جس نئے دین کو تم نے پیش کیا ہے نا، اس کے پیچھے تم سرداری چاہتے ہو، اس کے پیچھے تم مال چاہتے ہو، آپ حکم دیجئے اپنے دین کو چھوڑ دیجئے، ہمارے دین پر لوٹ آئیے، دولت کو تمہارے قدموں پہ لا کے ڈال دوں گا۔ اور عتبہ نے کہا اے محمد ایسا لگتا ہے کہ تم کسی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، آپ حکم دیجئے، میرے پاس حسین و جمیل لڑکیاں ہیں، ان میں سے جس سے چاہے تم جو ہے انتخاب کر لو، بغیر مہر کے میں تمہارا اپنی بیٹی سے نکاح کروا دوں گا، تمہیں مہر دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ لالچ، کہاں ماننے والے تھے اللہ کے نبی، دونوں کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ پھر مشرکین نے عتبہ کو خاص بھیجا اور چند جو ہے پیغامات دے کے بھیجا، یہ کم از کم پیش کر کے دیکھو ضرور محمد قبول کر لیں گے۔ عتبہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس یہ کہنے لگتے ہیں اے محمد اگر تم اپنے دین سے باز آنے کے لیے دولت چاہیے ہم تمہارے قدموں پہ لا کے ڈال دیتے ہیں، یا اگر تمہیں سرداری چاہیے آپ کو ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر آپ کو بادشاہ چاہیے عرب و عجم کے آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن اس دعوت کو آپ چھوڑ دیجئے، اگر آپ کوئی حسین و جمیل عورت سی لڑکی کا شادی کرنا چاہتے ہیں، عرب کی خوبصورت لڑکیاں ہم آپ کے پاس جمع کر دیتے ہیں، جس سے چاہے آپ نکاح کر لیجئے، یا آپ کا دماغ اگر خراب ہو گیا ہے آپ بتائیے ہم علاج کرنے کے لیے تیار ہیں، اچھے سے اچھے علاج جو ہے ہم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، کیا چاہیے بتائیے آپ، بس چھوڑ دیجئے اس کو۔ اللہ کے نبی نے کہا عتبہ سے بس تمہاری بات ختم ہو گئی نا، اب میری بات سنو۔ اللہ کے نبی نے اس کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں، یہ آیتیں ایسے اثر انداز ہوئیں عتبہ کے دل پر، یہ جاتے ہیں آئے تھے اللہ کے نبی کو روکنے کے لیے، یہی آیات کریمہ کا کرشمہ ہے دوستو، جاتے ہیں اپنی قوم کے پاس اور جا کے کہنے لگتے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، محمد کو پریشان مت کرو، جس دین پر وہ ہیں، جس حال پہ وہ ہیں، انہیں اس دین اور حال پہ چھوڑ دو۔ سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ارے عتبہ بھی مسلمان ہو گئے کیا؟ مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو اتنا نرم کر دیا کہ آئے تھے آپ کو روکنے کے لیے، آیات کریمہ ایسے اثر انداز ہوئی، جاتے ہیں اپنی قوم اور لوگوں سے کہتے ہیں محمد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور انہیں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ اس کے بعد ہوا کیا دوستو، اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو وہ گالی گلوچ دینے لگے، کیسے گالیاں دیا کرتے تھے اور کیا واقعات پیش آئے، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو اسباق اور جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں ان کے مطابق ہم سب کو اللہ زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام
مسلمانوں کی حفاظت فرمائے جو پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، ظالموں کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان سب کا حامی اور ناصر بن جا، ان سب کی تو مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، سرزمین فلسطین کی تو حفاظت فرما، دشمنان اسلام کی مکاریوں اور ریشہ دوانیوں سے اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو امن والی زندگی نصیب فرما۔ یہاں مجلس میں موجود وہ حضرات و خواتین جو پریشان حال ہیں معاشرتی زندگی کو لے کر، کاروبار کو لے کر، تجارت کو لے کر، دینی معاملات کو لے کر، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، امن والی زندگی نصیب فرما، صحت والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما، برکتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہم سب کو اس دنیا میں باقی رکھ، تیرے دین پر باقی رکھ اور تیرے ہی دین پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ اب انشاءاللہ گزشتہ درس میں جو ہم نے سوال کیا تھا، کیا سوال